یہ جو واقعات ہوتے ہیں کبھی کسی شہر میں ہوتا ہے کبھی کسی شہر میں ہوتا ہے کسی ایک صوبے کی کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے جہاں ہونا ہوتا ہے ہو جاتا ہے یہ کیا کریں ہم اس کو سیالکوٹ میں بھی ہوا اب سے کہیں اور بھی شاید گوجرے میں کہاں ہوا اور اب سوات میں ہو گیا کیا کیا میر صاحب پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو آدمی سیالکوٹ سے اٹھا اور سوات گیا 500 کلومیٹر تو یہ حرکت اگر اس نے کرنی تھی جو مبینہ حرکت اس نے کی ہے تو وہ سیالکوٹ میں بھی کر سکتا تھا ٹھیک تو اگر تو واقعی یہ حرکت اس نے کی ہے تو پھر یہ تو ایسا ہے جیسے ٹورزم کو برباد کرنے کے لیے کوئی حرکت کی گئی ہو اس وقت تو ٹورزم اپنے پیک پر ہے اور دوسری بات کیا یہ تعین ہو گیا تھا کہ اس نے یہ حرکت کی ہے یہ سارے سوالات ہیں آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا کیونکہ ماضی میں بھی ہوتے آئے ہیں ہم نے تدارک کی کوشش ہی نہیں کی کسی کو 4 پیسے دے دیے کوئی چرچ جل گیا تو وہاں پہ معاوضے دے دیے ہم نے تدارک کی کوشش نہیں کی بڑا انٹالرنس ہے سوسائٹی کے اندر کوئی ایگزسٹنس ختم ہو چکی ہے آپ گھروں میں دیکھ لیں محلوں میں دیکھ لیں گلیوں میں دیکھ لیں سڑکوں پہ دیکھ لیں لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کسی طرح وجہ معاشی ہے فرسٹریشن ہے معاشی وجوہات کے پیچھے کون ہے یہ وہی لوگ ہیں جو اس گھر کے برتن بیچتے جا رہے ہیں برتن بیچنے سے میری مراد یہ ہے کہ بجٹ بنتا ہے وہ کہتے ہیں اب کون رہ گیا ہے نچوڑنے والا سیلریڈ کلاس کو نچوڑ لو ان کے اوپر اتنے ٹیکس لگاؤ کہ اب یہ بھی کوئی دوسرا کام کرنے پہ مجبور ہو جائیں جب مجبور ہیں بیچارے ڈیڈکشن ایٹ سورس ہے ٹیکس چوری نہیں کر سکتے باقی ٹیکس چوری کر رہے ہیں ٹیکس اوائڈ بھی کر رہے ہیں ٹیکس ایویڈ بھی کر رہے ہیں آج تک ٹریڈر پہ یا ریٹیلر پہ ٹیکس پوری طرح لگ نہیں سکا انتہائی شرمناک حرکتیں ہیں کہ سارے ذمہ دار ہیں چہرے بدل رہے ہیں پالیسیز وہی ہیں میرا خیال ہے میر صاحب دیکھیے بہت ہی اعلیٰ گاڑیوں میں پھرتے ہیں کروڑوں اربوں روپے ان کے ڈسپوزل پہ ہے اس کے علاوہ ایئر کنڈیشن آفیسز میں بیٹھتے ہیں ان کے اشارے پہ بہت کچھ ہو جاتا ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے